تو ناؤ اگین کہہ رہے بھی کنٹرول F4 ہمارے پاس جو ہے، میرے پاس تو نہیں کھول رہا ہے، CMD سے ہی کھول رہا ہوں. کیا کیا میں نے؟ CMD چلایا، یہ میرا فولڈر آ گیا. یہاں پر کیا لکھنا ہے مجھے؟ اگر میں جوپیٹر نوٹ بک نہیں چلانا چاہ رہا، میں جوپیٹر لیب چلانا چاہ رہا ہوں تو میں کیا لکھوں گا؟ جوپیٹر لیب. اگر میں VS کوڈ چلانا چاہ رہا ہوں تو کیا لکھوں گا؟ VS کوڈ. تو جو بھی ID لکھوں گا یہاں پر وہ ID کیا ہو جانی ہے؟ رن ہو جانی ہے. تو ونس اگین میں نے کیا کیا ابھی؟ جوپیٹر نوٹ بک، اور جب میں انٹر پریس کروں گا تو یہ میرے پاس میرے سسٹم کا ایک ریسورس کنیکٹ ہو جائے گا، براؤزر پہ شفٹ کر دے گا مجھے لوکل ہوسٹ کے اوپر. یہ آ گیا. اینڈ ناؤ یو ول سی کہ یہاں یہ جو اسکرین نظر آ رہی ہے مجھے، یہ میرا ہوم نظر آ رہا ہے. یہ میرا وہی فولڈر ہے جو میں نے وہاں پر چھوڑا ہے. اگر میں یہاں اس فولڈر میں کوئی چیز رکھتا ہوں، میں نے نئی فائل بنائی، میں نے کہا یار ایک ٹیکسٹ ڈاکومنٹ بنا دو ABC، تو یہ اسی فولڈر کو مرر کیا ہوا ہے، اسی فولڈر کو اصل ورڈ ہوتا ہے ماؤنٹ کیا ہوا ہے یہاں پر. یہ دیکھو یہاں یہی فولڈر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے مجھے. وہ فائل میں نے یہاں وہاں بنائی تھی، یہاں نظر آ رہی. تو اس کا مطلب یہاں میں جو بھی کام کروں گا وہ کہاں پر جا رہا ہوگا؟ میرے اس فولڈر میں سیو ہو رہا ہوگا. اگر میں اس فائل کو یہاں سے سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دوں تو یہ ڈیفینیٹلی وہاں سے بھی کیا ہو جائے گی؟ ڈیلیٹ ہو جائے گی. تو دونوں چیزیں کیا ہو گئی؟ براؤزر اور وہ فولڈر دونوں کنیکٹ ہو گئے ہیں، ماؤنٹ ہو گئے ہیں. جو کام فولڈر میں ہوگا وہ یہاں نظر آئے گا، جو کام براؤزر پہ ہوگا وہاں چلا جائے گا. اوکے، اتنی بات کلیئر ہے؟ تو یہ میرا، اب میں نے یہاں سے یہ نیو کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں سے میرے پاس بہت سارے آپشن آ رہے ہیں، آپ کے پاس اتنے نہیں آئیں گے. آپ نے اس میں سے سلیکٹ کرنا ہے پائتھون 3 سلیکٹ کرنا ہے. اور جب میں اس پہ کلک کروں گا تو ہمارے پاس ایک نیا ٹیب کھل جائے گا، اس کے اندر جوپیٹر نوٹ بک کا ورکنگ ہمارے پاس انوائرمنٹ بن جائے گا. یہ میری نوٹ بک رہ گئی. ٹھیک ہے، نیو پہ گئے، وہاں سے پائتھون 3 پہ کلک کیے، فائل بن گئی. جب یہاں پر بنی ہے تو یہاں پر بھی نظر آ رہی ہوگی، ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ میرا ہوم ہے، یہ میرا ہوم ہے، ورکنگ فولڈر ہے، اور یہ میرا فائل ہے. یہ میرا فولڈر ہے اور یہ میری فائل ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ میرا فولڈر ہے اور اس کے اندر یہ فائل. تو اسی طرح یہ جو ہوم ہے یہ میرا فولڈر ہے، یہاں ساری فائل نظر آئیں گی، اور یہ فائل. اب جو کچھ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں پہلے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بھئی انٹائٹلڈ، اس فائل کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے، اور یہ فائل آٹو سیو ہو رہی ہے، چیک پوائنٹ بن رہے ہیں اس کے. میں پہلے اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے اس کا نام چینج کرتا ہوں. کلاس 1 ہے ہماری، اور آج کلاس 2 ہے. ویسے تو ہماری ہے نا کلاس 2 ہے ہماری، اور آج ڈیٹ ہے 29 اپریل 2025. اسی طرح سے میں کلاس کا بناتا ہوں، کلاس نیم اور ڈیٹ کے ساتھ. یہ میں نے اس کو ری نیم کر دیا، کلاس کا نام کیا ہو گیا بھائی؟ چینج ہو گیا. اب یہاں مینیو بار نظر آ رہا ہے، فائل ویو ایڈٹ رن کرنل سیٹنگ، سارے ایک ساتھ نہیں پڑیں گے، آہستہ آہستہ. یہ شارٹ کٹ بٹن نظر آ رہے ہیں کچھ کام کرنے کے لیے، اور یہ نیچے پورا وائٹ ایریا نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک ایریا نظر آ رہا ہے. اس ایریا کو ہم کہتے ہیں سیل. کیا کہتے ہیں؟ سیل. یہیں پر اپنا کوڈ لکھیں گے اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. تو پہلی لائن آف کوڈ میں یہاں لکھنے جا رہا ہوں بھائی پرنٹ. کیا لکھا میں نے؟ پرنٹ. اور یہاں پر لکھا بھائی دس از آور فرسٹ پائتھون کلاس. ٹھیک ہے، اب یہ ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا؟ ایک تو میرے پاس یہاں پلے بٹن بنا ہوا ہے، اس کو کلک کروں گا ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، آؤٹ پٹ آ جائے گا. یا اسی کے ساتھ شارٹ کٹ ہے کہ میں یہاں پر کیا کر سکتا ہوں، شفٹ
इंटर, शिफ्ट का बटन दबाऊं और इंटर प्रेस करूं, शिफ्ट प्लस इंटर। जैसे मैंने ये प्रेस किया तो मेरे पास ये आउटपुट जो है मुझे यहां पर नजर आ रहा है। तो यहां पर एक नंबर आ गया है 1, इसका मतलब होता है एग्जीक्यूशन नंबर। अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा 2, तीसरी बार 3। मैंने कोई और यहां पर लिखा प्रिंट, क्या लिखा भाई, हेलो पाइथन, और रन किया तो इसका एग्जीक्यूशन नंबर क्या है 4। दोबारा इसको रन किया, इसका 5 और इसका 6। ये जस्ट एक नंबर है यहाँ, बस इससे मुराद सिर्फ ये है कि अगर यहाँ नंबर लिखा हुआ आ गया है तो इसका मतलब ये है कि जो भी कमांड यहाँ पर दी गई है वो कंप्लीट हो गई। अगर नंबर डिस्प्ले हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी काम मैंने उसको बोला था करने के लिए यहाँ पर वो हो चुका है मुकम्मल। अगर यहाँ स्टार बना हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो एग्जीक्यूशन अभी चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, नहीं क्यों, ये मैं इसको बार बार कर रहा हूं, क्या होगा 8 9 10, कोई नंबर चेंज नहीं, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि उस पर इतना गौर किया जाए। बस ये गौर करना है कि अगर आउटपुट नहीं आया है तो देखो सेल में नंबर आया है क्या नहीं आया, नंबर नहीं आया, अभी वहां स्टार बना हुआ आ रहा है, मींस अभी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक हो गया। तो सेल, अब ये सेल के अंदर जब, अब एक बात यहां नोट करें, जैसे ही मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, ठीक है, और शिफ्ट एंटर कर रहा हूं तो सेल तो रन हो रहा है, साथ साथ एक नया सेल नीचे ऐड भी होता जा रहा है। ये शिफ्ट एंटर की खासियत है कि नया सेल क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल और एंटर करूंगा तो फिर सेल एग्जीक्यूट तो होगा, नया सेल ऐड नहीं होगा। लाइक मैं यहां दोबारा लिखता हूं प्रिंट, और मैं यहां पर क्या करता हूं कंट्रोल एंटर। अब इस बार देखो कंट्रोल एंटर से भी एग्जीक्यूट हुआ, शिफ्ट एंटर से भी एग्जीक्यूट हुआ, दोनों में फर्क क्या है, उसने नया सेल भी ऐड किया, इसने नया सेल ऐड नहीं किया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं यहां से शुरू करूं और प्ले बटन दबाता रहूं, ये सारे एग्जीक्यूट होते रहेंगे। सही है, प्ले बटन से भी एग्जीक्यूशन जो है वो चलती रहेगी। जिन लोगों के पास लैपटॉप है वो जरा अपने पास एग्जीक्यूट करें। क्या कह रहा है, स्टार आ रहा है, बुलाता हूं मैं जरा लड़कों को, कहां रह गए, अहमद आतिफ कहां गया, क्या कर रहा, बुलाओ। अभी देखते हैं लड़के ना एरर क्या है। इधर आ जाओ, इधर एक दो बंदों के पास चलना नहीं है, सेल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, बाकी सबके पास हो गया। ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा, क्योंकि ये एक नोटबुक है, इसका नाम नोटबुक है, तो इसका वर्किंग स्टाइल भी बिल्कुल नोटबुक की तरह है। नोटबुक में हम काम भी करते हैं, लिखते भी हैं, सारी चीजें करते हैं। लिहाजा ये बात जरा तवज्जो से सुननी है, सब लोग जरा तवज्जो से ये बात सुने कि ये जो सेल है इसको मैं मल्टीपर्पज कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। यानी मैंने अभी इसके अंदर कोड लिखा है तो ये इसको कोड समझ रहा है, बट मैं यहां से देखो ये कोड है, सिलेक्ट हुआ है, मैं यहां पर कहता हूं कि भाई इसको, ये कोड नहीं है, मैं वैसे ही रॉ पे कुछ लिखना चाहता हूं कि भाई
welcome, today is our Python class, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये साइलेंट रहेगा ऐसे, क्योंकि मैंने रॉ फॉर्म में कोई टेक्स्ट लिख दिया है अपने नोट्स के तौर पर। मैं लेक्चर सुन रहा हूं तो मैं कुछ नोट करना चाह रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो मैं यहां पर इसी तरह मैं क्या कर सकता हूं, मैं हेडिंग्स बना सकता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा भाई पाइथन फर्स्ट क्लास, और हम क्या कर रहे हैं अभी, प्रिंट। अब मैं यहां पर गया हूं, मैंने इसको बोला भाई मार्कडाउन, और यहां पर मैंने हैश साइन लगा दिया। क्या लगा दिया, हैश साइन। मार्कडाउन मोड में क्या लगा दिया, अभी मैं इसका शॉर्टकट बता दूंगा तो काम आसान हो जाएगा। अब ये मेरे पास क्या बन गई, हेडिंग बन गई, ठीक है। क्या बन गई यहाँ पर, हेडिंग। तो अब देखो मैं एक यही काम शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं कि मैं सेल के अंदर मौजूद हूं, मैंने हेडिंग बनानी है, कोड नहीं लिखना। क्या करना है, तो मैं एस्केप का बटन दबाऊंगा, सबसे इस तरफ वाला टॉप का बटन एस्केप। एस्केप दबाने के बाद हेडिंग के 6 लेवल होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, सबसे बड़ी H1 होती है। तो मैं 1 दबाऊंगा तो लेवल 1 की हेडिंग हो जाएगी। जैसे मैंने अब 2 दबाया तो लेवल 2 की हेडिंग हो गई। एस्केप दबा के 2, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ भाई, हेलो। एस्केप का बटन और फिर 3 दबाए, और क्या लिखा भाई, एस्केप का बटन और डायरेक्ट नंबर। एस्केप का बटन और डायरेक्ट नंबर हेडिंग में चेंज हो जाएगा, वहां लेकिन सेल रन करें और वो हेडिंग बन जाएगी। समझ आई बात, ठीक है। वंस अगेन, हाँ मार्कडाउन वही काम करेगा। मैं डायरेक्ट कर दूं, वहां जाके क्लिक करूं, पहले मार्कडाउन सेलेक्ट करूं, फिर आऊं, डायरेक्ट हो रहा है ना। नंबर 2, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर मौजूद हूं, मुझे एक सेल इसके ऊपर ऐड करना है, या एक सेल इस सेल के नीचे ऐड करना है। तो या तो मैं यहां पर आऊं और ये प्लस साइन पे क्लिक करूं, ठीक है, तो इससे सेल क्या हो जाएगा, नीचे ऐड हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर ऐड करना है तो फिर यहां पर आ जाऊं और फिर प्लस पे क्लिक करूं, इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। और ये यहां पर ऑप्शन आ रहे हैं, मैं यहां से डिलीट कर देता हूं खाली सेल में। इसका शॉर्टकट क्या है, एस्केप का बटन दबाऊं और A दबाऊंगा तो अबव, और B दबाऊंगा तो बिलो। एस्केप मैंने दबाया A, फिर यहां पर आया एस्केप, मैंने दबाया B, तो सेल जो है वो ऐड होते जाएंगे। हेडिंग, सेल ऐड, और बाकी शॉर्टकट्स हम सारे इकट्ठे नहीं सीखेंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी उस वक्त बताता जाऊंगा, वो आप नोट डाउन करते रहेंगे और इस्तेमाल करेंगे। अब स्केप बी से ब्लू, ठीक है। किसी सेल को ऊपर नीचे मूव करना है, जैसे मैं कह रहा हूं भाई ये हेडिंग सबसे ऊपर जानी चाहिए, तो ये एरो का बटन बना हुआ है, इसको ले जाओ, इसको क्लिक करते हुए ऊपर मूव करते जा रही है, देखो हेडिंग अब ऊपर से ले। हाँ, डायरेक्ट क्लिक का भी एक ऑप्शन, मैं चेक करता हूं, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं इसको पकड़ के ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूं, इन केस जो है कॉपी भी करके ले जाके डुप्लीकेट भी बना सकते हैं इसका। ये है कुछ इसमें अबव एंड बिलो सेल ऐड करने का ऑप्शन है, एक है डायरेक्ट पकड़ के ले जाने का। अच्छा, ये तो सारे फीचर होगा जुपिटर से हवाले, इसका ताल्लुक कोडिंग से तो नहीं है, सिर्फ इन्वायरमेंट अच्छे से इस्तेमाल करना आता तो काम जरा स्मूथ चलता रहता है। तो वंस अगेन हमने क्या क्या काम कर लिया, मैं सारा काम डिलीट करने जा रहा हूं, यहां से कट करते जाता हूं, सब डिलीट हो गया, वापस 0 मीटर हो गए। क्या करना है मैंने,
سب سے پہلے میں ایک ہیڈنگ بنانا چاہ رہا ہوں آج اپنی پہلی کلاس کی کہ اس کے اندر میں نے کیا کیا پڑھنا ہے اور میں ٹاپکس لسٹ ڈاؤن کرنے جا رہا ہوں کیا کیا پڑھنا ہے. میں نے ہیڈنگ بنانے کے لیے کیا کروں؟ سب سے پہلے اسکیپ دبا کے 1 دبایا, ہیڈنگ موڈ میں آ گیا اور یہاں پہ میں نے لکھا بھائی کہ بھائی آج کے ٹاپکس کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, نیچے آیا اسی کے اندر انٹر کر کے تھوڑا اسپیس دیا, ڈیش ڈالا اور یہاں پہ لکھا آج ہم پڑھیں گے پرنٹ, آج ہم پڑھیں گے آپریٹرز, پرنٹ اور آپریٹرز. اچھا, اور شاید ہم پڑھ لیں ڈیٹا ٹائپ. ٹھیک ہے, یہ 4 چیزیں میں نے لکھی, یہ میرے پاس ٹاپک جو ہے وہ بلٹ بن کے آ گیا. ٹھیک ہے, تو ہم شروع کر رہے ہیں پرنٹ سے کہ بھائی پرنٹ کیا چیز ہوتی ہے. پرنٹ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ ہاں, پرنٹ جو ہے, اب میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں, دیکھو اب میں نوٹس بنا رہا ہوں, ہم بعد میں کروں گا نوٹس بنا رہا ہوں کہ پرنٹ از اے پائتھون بلٹ ان فنکشن. پائتھون کا بلٹ ان فنکشن ہے, کیا کرتا ہے یہ, prints any value, any valid value given to it. یہ ویلیو کو ہم صحیح نام دے سکتے ہیں آرگیومنٹ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ آرگیومنٹ. ابھی میں نے ویلیو کہہ دیا, ویلیو بٹ فنکشن کو اگر دوں گا, کسی فنکشن کو دوں گا تو وہ آرگیومنٹ ہے. تو پرنٹ ایک پائتھن فنکشن ہے, بلٹ ان فنکشن ہم نے نہیں بنایا, پہلے سے ہمیں بنایا مل رہا ہے. جو پرنٹ کرتا ہے اسے کوئی بھی ویلڈ ویلیو میں پرووائڈ کر دوں تو. ٹھیک ہے, پرنٹ کین پرنٹ اینی نمبر آف ویلیوز, اینی نمبر آف ویلیوز, جتنی چاہے ویلیوز دے دیں, کوما سیپریٹڈ, کومے لگا کے جتنی چاہے ویلیوز دے دیں, ساری ویلیوز پرنٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, پرنٹ کین ٹیک نو ویلیو, کوئی ویلیو نہ بھی دیں تب بھی پرنٹ چل جائے گا, لیکن کچھ آنسر نہیں آئے گا ڈیفینیٹلی, ہے نا. اور جب یہ ابھی ہم پرنٹ کرتے ہیں, پھر میں یہاں پر لکھ رہا ہوں, یہاں لکھا میں نے 3 دفعہ ہیش لگا کے میں نے لکھا یہاں پر ویلیو. جب میں ویلیو کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ویلیو جب میں کہہ رہا ہوں تو میں اس کا مطلب ہے کہ ویلیو جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ہو سکتی ہے. ویلیو کین بی آف ڈفرینٹ ٹائپس. مثلا ویلیو نمبر بھی ہو سکتی ہے, ویلیو کوئی ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے, ویلیو نمبر بھی ہو سکتی ہے اور کوئی ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ میں نے آپ کے لیے یہاں لکھ دیا. These are not in the coding mood, تو یہ سارا میرے نوٹس کے طور پہ یہاں پر جمع ہو رہا ہے. اسی بک کے اندر یہی کوڈ ہوگا, یہی نوٹس ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر بتاؤ, تو میں نے لکھا یہاں پر پرنٹ, کیا لکھا؟ پرنٹ میں کچھ بات نوٹ کریں کہ سارا اسمال میں ہے. پائتھون لینگویج کیس سینسٹیو ہے, جو چیز جس کیس میں ہے کیپٹل میں اسمال میں آپ نے ویسی ہی لکھنی ہوگی. اگر اس کے علاوہ لکھیں گے تو اٹ ول بی ٹریٹڈ سم تھنگ ایلس, وہ پرنٹ نہیں ہوگا. جیسے میں اگر یوں کر کے لکھ دوں پرنٹ, تو یہ کیا بولے گا یار مجھے نہیں پتا واٹ از پرنٹ. کیوں نہیں پتا اس کو؟ بیکاز جو اس کو پتا ہے وہ والا پرنٹ کیسا ہے, وہ اسمال میں ہے, اسمال میں. ٹھیک ہے, تو اب پرنٹ, یہاں میں پرنٹ کے اندر انورٹڈ کوماس کے اندر لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آئی ایم دا فرسٹ آرگومنٹ ٹو پرنٹ فنکشن. میں پہلا آرگومنٹ ہوں پرنٹ فنکشن کے لیے, اور پرنٹ نے اس کو کیا کر دیا؟ پرنٹ کر دیا. ٹھیک ہے,
یہ کیسی ویلیو میں نے آرگومنٹ میں پاس کی ہے؟ یہ ٹیکسٹ ویلیو. کیا ویلیو ہے؟ ٹیکسٹ ویلیو. تو اب واپس یہاں پر آتے ہیں. جب میں ٹیکسٹ کی بات کرتا ہوں تو بیسیکلی ٹیکسٹ جو لینگویجز کے اندر ٹیکسٹ نہیں کہتے, اسے کیا کہتے ہیں؟ اسٹرنگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسٹرنگ. واٹ از اسٹرنگ؟ اینی تھنگ, کوئی بھی تھنگس ریٹرن ان کوٹس. کوٹیشن کے اندر جو بھی چیز لکھی جائے گی وہ کیا کہلائے گی؟ چاہے وہ کوئی نمبر ہی کیوں نہ ہو, وہ اسٹرنگ کہلائے گی. اور کوٹس کی بات کرتا ہوں, کوٹس ڈبل کوٹس بھی ہو سکتے ہیں, کوٹس سنگل کوٹ بھی ہو سکتے ہیں, کوٹ ٹرپل ڈبل کوٹ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوٹ ٹرپل سنگل کوٹ بھی ہو سکتے ہیں. تینوں طرح سے اسٹرنگ بن جائے گا. ٹھیک ہے, میں اس کے اندر ویلیو بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ تینوں کیا ہے بھائی؟ اسٹرنگ. سنگل کوٹ سے اسٹرنگ بنے گا, ڈبل کوٹ سے بنے گا, ٹرپل سنگل کوٹ سے بنے گا, اور ٹرپل ڈبل کوٹ سے بھی اسٹرنگ بنے گا. فرق کیا ہے بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, بعد میں دیکھیں گے. تو اینی تھنگ انڈر ریٹن انڈر کوٹس کیا ہے بھائی؟ اسٹرنگ. اور نمبر تو ہمیں بتائیے, نمبر کیا ہوتا ہے بھائی؟ نمبر ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہول نمبرز, جنہیں ہم پائتھون میں کیا کہتے ہیں؟ انٹیجرز. پائتھون میں کیا, ہر لینگویج میں کیا کہتے ہیں؟ انٹیجرز. اور ایک ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ ڈیسیمل نمبرز ہوتے ہیں, جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فلوٹ کہتے ہیں. جس میں پوائنٹ آتا ہے ایسے نمبر کیا ہوتے ہیں؟ فلوٹنگ نمبرز کہتے ہیں. انٹیجرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پائتھون میں انٹ کے نام سے, اور فلوٹ کو فلوٹ کے نام سے, اور اسٹرنگ کو str سے. ٹھیک ہے, یعنی جب میں str لکھ رہا ہوں گا اس کا مطلب کیا ہے؟ اسٹرنگ. انٹ لکھ رہا ہوں گا اس کا مطلب کیا ہے؟ انٹیجر. فلوٹ لکھ رہا ہوں گا اس کا مطلب فلوٹ. تو دو طرح کی ویلیوز ابھی ہم نے دیکھی, نمبر بھی ہو سکتا ہے, ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی تک ہم نے جتنی بھی چیزیں پرووائڈ کی وہ ساری کی ساری کیا تھی؟ ٹیکسٹ فارم تھی. ٹھیک ہے, میں تینوں طرح سے ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے. پرنٹ I am ڈبل کوٹڈ سنگل لائن اسٹرنگ. اسی کے نیچے میں نے لکھا پرنٹ I am سنگل کوٹڈ سنگل لائن اسٹرنگ. تو سنگل کوٹڈ ہے تو یہاں پر میں نے کیا لگا دیے؟ سنگل کوٹ لگا دیا. ٹھیک ہے, ہاں نہیں نہیں انٹر کرتے یار, خالی انٹر. ہاں وہ تو کنٹرول سی بھی نا, وہ تو ہمارا قومی ہے نا, اسی پہ تو زندہ ہے. ابھی تک کوئی فرق نہیں, میں نے کہا ہے نا فرق میں بتاؤں گا ہے. تو سنگل کوٹ اور ڈبل کوٹ دونوں سے بن گیا. اب میں بنا رہا ہوں ڈبل ٹرپل کوٹ. تو میں یہاں لکھ رہا ہوں I am, کیا لکھوں میں اس کے لیے؟ ڈبل ٹرپل کوٹڈ اسٹرنگ, کوٹڈ ملٹی لائن اسٹرنگ. اب یہاں سے آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا. یا میں نے لکھا I am سنگل ٹرپل کوٹڈ ملٹی لائن اسٹرنگ. تینوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اسٹرنگ جو ہے وہ سنگل سے بنے گا, ڈبل سے بنے گا, ٹرپل سے بنے گا. تو جو 3 دفعہ کوٹ ہے لگے گا تو اس کے اندر میں لائن چینج کر سکتا ہوں. وہ سنگل لائن کے علاوہ پہ لائن چینج ہو سکتی ہے اور سنگل والوں میں نہیں ہو سکتی. لیٹس سی, اب اس کو دیکھتے ہیں. اسی سے بات ہماری نکلتی ہے کہ پرنٹ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں
I will be there at, मैंने यहाँ पे नीचे जाके लिखा 9 PM। देखो ये रेड चल रहा था, यहाँ आकर क्या हो गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्यों हो रही है? बिकॉज मैं ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग बना रहा हूं। कैसे है सिंगल लाइन स्ट्रिंग? क्योंकि इसमें एक दफा डबल कोट लगा हुआ है, और सिंगल लाइन स्ट्रिंग में लाइन चेंज होती नहीं, ये एरर दे देगा। सही है, ये एरर दे देगा। ये बात समझ आई? तो अब हम क्या करते हैं, और इसी तरह मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट, दोबारा करता हूं इसको। मैंने यहां कह दिया इसने एरर इसलिए दिया है कि डबल कोट से जो स्ट्रिंग क्रिएट होता है वो एक ही लाइन में रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसमें लाइन चेंज नहीं होगी। इसीलिए मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, आई एम डबल कोटेड सिंगल लाइन स्ट्रिंग। अब मैं सिंगल लाइन हूं तो मैं लाइन तो चेंज नहीं कर सकता। डबल डबल क्यों नहीं है? डबल तो ऑलरेडी डबल है ना, मल्टीपल डबल तो आ गया, ये रहा ट्रिपल कोट वाला, ये रहा। अब तो फिर तो कोई खड़ा हो जाए 5 क्यों नहीं है, 6 क्यों नहीं है, तो फिर तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। कौन सी चीज क्यों नहीं है इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो पाइथन ने रखी नहीं है, वो वही बताएगा जिसने इन्वेंट की है। ठीक है, अब क्या है ये बता सकता हूँ, वो भी अगर मुझे पता है, वरना ढूंढ के निकालना पड़ेगा। अच्छा ये भी, हाँ छोड़ो यार, क्या करना है, क्या करेंगे उसका नाम मुझे याद था, कोई जीवन करके कोई जी है। हाँ खैर, अभी मैंने सिंगल कोट में रखा, लाइन चेंज करी, ये भी क्या बोलेगा मुझे, वो कह रहा है कि भाई अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग है, यानी स्ट्रिंग यहां से शुरू हुआ है, अब आपने यहां पर इसको बंद नहीं किया है। उसको क्या पता कि हम नीचे बंद कर रहे हैं, लेकिन वो नीचे झांक ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर यही चीज मैं ट्रिपल कोट में रख दूं, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, यही चीज अगर मैं ट्रिपल कोट में रख दूं लाइक दिस, तो फिर से कोई एतराज नहीं है, फिर से कोई एतराज नहीं है। चाहे मल्टी लाइन है, क्योंकि ये मल्टी लाइन है। थ्री कोट्स लगा दिए हैं तो लाइन चेंज हो सकती है, थ्री कोट्स लगा दिए हैं तो लाइन चेंज हो सकती है। और अगर सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, वो सिंगल कोड के साथ या डबल कोड के साथ, तो लाइन चेंज नहीं हो सकती। यस, हाँ हाँ हाँ, क्या लिखूं मैं, यहां पर करता हूं, ये बन गया, यहां पे लिख दो भाई। अच्छा, अब ये वाले काम जो है ना, जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, ख्यालात, वहमात, इनको आपने खुद टेस्ट करना है। छोटी छोटी बातें हैं ना, कि ऐसा कर दूं तो क्या होगा, ऐसा कर दूं तो क्या होगा, तो कोई मसले नहीं, कोड लिखें और खुद टेस्ट करके उसको चेक करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सवाल अच्छा है, सोचना चाहिए कि ऐसा हो जाए क्या होगा, लेकिन इसको आपने क्या करना है, खुद ही टेस्ट करते जाना है। अच्छा, लैपटॉप के हवाले से बता दूं कि लैपटॉप जो है ना, जो लोग इशू करवा रहे हैं, वो इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन जो लोग सीट पे बैठे हुए हैं ना, उनको प्रैक्टिस नहीं होती। लैपटॉप रखा हुआ है और यूं करके उड़ गए, लैपटॉप गया नीचे, आ गए ऊपर। तो जब कभी भी आपने लैपटॉप अपनी सीट से उठना हो, तो अपनी आदत बनाएं, पहले लैपटॉप को हाथ में उठाएं और फिर आप उठें, क्योंकि यहाँ हैंडल लगा हुआ है ना, उस पे लैपटॉप रखा हुआ है, हैंडल पे लैपटॉप रखा हुआ है, आप उठे, हैंडल उठेगा आपकी टांग से ऊपर। तो आपने आदत बनाए कि जब भी आप खड़े होने लगे, पहले लैपटॉप को आप अपने कब्जे में करें, हाथ में लें और फिर खड़े हो, तो इंशाल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी कोई इंस्टॉलेशन का, विंडो का मतलब, वो तो कोई खर्चे वाली बात नहीं,
गिरा के तोड़ देना ना मतलब होता। तो ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बचत रहेगी। ये मैं शेयर कर दूंगा, तस्वीरें सिर्फ मेरी लो, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, ये फाइल भी शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। आवाज किसमें, वीडियो में आवाज सही नहीं है। चलो अभी और जोर जोर से बताओ, मैं ज्यादा जोर से बोलूंगा तो फिर आप लोग कान बजेंगे, भाई सही कर दो यार, ये अच्छा, इसलिए थोड़ा दूर किया हुआ। हाँ ठीक है, प्रिंट समझ में आ गया, लेकिन अभी प्रिंट में और भी बहुत कुछ है। आप देखो सीखो, मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट करो, प्रिंट करो भाई, आप जो है ना नाम प्रिंट कर दो, ठीक है। और दोबारा मैंने बोला प्रिंट कर दो, और क्या प्रिंट कर दो भाई, ये प्रिंट कर दो। अच्छा, सही आउटपुट आया बिल्कुल, कोई मसला तो नहीं। अच्छा, ये जो आउटपुट आ रहा है ना, ये आउटपुट कहलाता है कंसोल आउटपुट। क्या कहलाता है, कंसोल आउटपुट, ठीक है। कुछ आउटपुट होते हैं जो ब्राउजर पे नजर आते हैं, कुछ आउटपुट होंगे जो कहीं और नजर आएंगे, ये हमारे पास कंसोल आउटपुट कहलाता है। अब देखो, ये मैंने इसको बोला प्रिंट करो, इसलिए प्रिंट किया, फिर मैंने इसको दोबारा बोला प्रिंट करो, इसलिए दोबारा प्रिंट किया। ये दो लाइनों में क्यों आया, क्योंकि मैंने दो दफा प्रिंट किया, तो ये जवाब आपका गलत है। ये इसलिए नहीं आया दो लाइनों में, क्योंकि देखो, जब मैं इसको लिख रहा हूं ना प्रिंट करो, तो पहली बात ये प्रिंट हो कहां पे रहा है, ये सारा काम जो अभी हो रहा है हमारी रैम के ऊपर हो रहा है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए यहां पर कहता हूं कि भाई ये हमारे पास जब मैंने क्या किया भाई अहमद, मैंने बोला प्रिंट करो, तो उसने क्या लिखना शुरू किया, लिख दिया। मैंने उसको दोबारा कमांड दी, क्या लिखो, क्या लिखो भाई, डेटा साइंस एंड एआई, यही कमांड दिया मैंने उसको क्या ये बोला कि लाइन चेंज कर लो, मैंने उसको तो नहीं बोला लाइन चेंज करो, मैंने तो बोला प्रिंट करो, वो लिखता रह गया। मैं आपसे बोलूं चलो, चलते रहे 10 कदम चलो, क्या बोलूं फिर चलो, तो आप वहीं से आप आगे बढ़ जाओगे, ये लाइन चेंज कर दूर चलोगे, जब तक बोलूंगा नहीं लाइन चेंज नहीं होगी ना। अब ये असल में इसलिए हो रहा है, मैंने इसलिए यहां लिख के दिखाया कि वो लिखता चला गया, मेमोरी में लिखता चला गया, और यहां पर आकर रुका हुआ है, और उसको दोबारा कमांड मिली कि ये प्रिंट करो, तो वो जहां रुका हुआ है वहीं से प्रिंट करेगा। लेकिन ये लाइन चेंज इसलिए हो रही है, अब देखो जरा तवज्जो से, यहां पर मैंने क्लिक किया प्रिंट के ब्रैकेट के अंदर, और मैं यहां प्रेस कर रहा हूं शिफ्ट दबाकर टैब, क्या दबाया, इससे प्रिंट की फंक्शनैलिटी का सारा डॉक्यूमेंट खुल गया कि प्रिंट कौन है, क्या करता है, क्या लेता है, क्या देता है, सब यहां लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि आखिर में क्या कर लेना, स्लैश एन का मतलब है लाइन चेंज कर लेना, जब तुम्हारा वैल्यूज खत्म हो जाए तो क्या चेंज कर लेना, इस वजह से वो लाइन चेंज कर रहा है, क्योंकि यहां कमांड में बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां कहता हूं कि भाई एंड में जहां लिखा हुआ है स्लैश एन, ये तो पहले से लिखा हुआ है, इसीलिए वो लाइन चेंज कर रहा है, मैं इसकी ये फंक्शनैलिटी हटा देता। अब मैंने क्या बोला, अब वो जाएगा एंड में पढ़ने के लिए, अब मुझे एंड में क्या करना है, तो वहां उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अब आउटपुट कैसा होगा, समझ गए। तो वो लाइन जो चेंज हो रही है वो इसलिए चेंज नहीं हो रही कि मैं बार बार प्रिंट लिख रहा हूं,
بلکہ وہ لائن اس لیے چینج ہو رہی ہے کہ ہر بار پرنٹ لکھنے کے بعد اس کو وہاں میسج مل رہا ہے کہ لائن چینج کرو. اگر میں لائن چینج کرنے کے بجائے سلیش n کا مطلب ہوتا ہے لائن چینج, سلیش t کا مطلب ہوتا ہے ٹیب, 1 ٹیب کا اسپیس دے دو, اور میں یہاں 2 دفعہ سلیش t 3 دفعہ لگا دوں تو اب کیسا نظر آئے گا مجھے کہ جب پرنٹ ختم ہو جائے 3 ٹیب کا اسپیس دو اور پھر کمانڈ میں لے کے لکھنا شروع کر دو, پھر چلنا شروع کر دیا اس نے. صحیح ہے. تو یہ جو سلیش n وغیرہ ہے یہ کیا کہلاتے ہیں, ان کو اسکیپ کیریکٹرز کہتے ہیں. اس پہ بعد میں ڈسکس کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی. نمبر ایک اور بات, اب یہاں پر آتا ہوں. میں نے کیا پرنٹ, میں نے کہا ایک بندے کا نام ہے بھائی ہمارے پاس احمد رضا, اور ایک میں خود ہوں, اور ایک آپ میں سے اپنا نام بتا دو ہے مبشر, آصف نا, مبشر آصف. اب میں نے یہ ویلیوز دے دی اس کو. کتنی ویلیوز دے دی؟ 1 2 3. تینوں ویلیوز کی ٹائپ کیا ہے؟ اسٹرنگ ٹائپ ہے. کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ 3 ویلیو ہے؟ کومے سے پتا چل رہا ہے کہ جیسے ہی کوما ملے گا وہ سمجھ جائے گا ایک ویلیو اینڈ ہو گئی اور دوسری شروع ہو گئی. میں نے اس کو پرنٹ کرایا تو یہ تینوں ویلیوز جو ہے وہ پرنٹ ہو گئی. اچھا میں یوں کر دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, ٹھیک ہے. یہ تینوں یہ کتنی ویلیوز ہیں؟ یہ 3 ویلیوز ہیں. کیسے پتا چل رہا؟ اس میں کہاں کوما ہے یار, اسپیس سے پتا چل رہا ہے. اسپیس کیوں آ رہا ہے بھائی؟ کومے کے بعد اسپیس ہے اس لیے. تو اگر میں لمبا اسپیس دے دوں یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہاں, کیونکہ وہاں پر پرنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب 2 ویلیوز کو سیپریٹ کرنا ہو تو کیا ڈال دینا ان کے درمیان؟ ایک اسٹرنگ ڈال دینا اس میں کچھ نہ لکھا ہو تو وہ اسپیس کریٹ کر دے گا. تو اب یہاں پر میں کیا کرتا ہوں, یہاں پر میں لکھتا ہوں سیپریٹر, اور سیپریٹر میں وہاں کیا لکھا ہوا تھا؟ ایمٹی اسٹرنگ تھا, خالی اسٹرنگ تھا, ہے نا. میں کیا کرتا ہوں بھائی, اس خالی اسٹرنگ کو نہیں, خالی اسٹرنگ کو میں کر دیتا ہوں ابھی میں نے اس اسپیس کو ختم کر دیا. اب میرے پاس آؤٹ پٹ کیسا آئے گا؟ اب اس نے کیا کہا بھائی, جب ایک ویلیو ختم ہو تو اس میں سیپریٹ کرنے کے لیے اسپیس نہیں ڈالنا, تو نہیں ڈالا اس نے, وہیں سے شروع کر دیا کاروائی. اور اگر میں اسپیس بڑھا دوں تو اتنی بڑی اسپیس ڈالے گا. اور اگر میں اسپیس کی جگہ کیا کہہ دوں, چلاکی سے کہہ دوں کہ سلیش n کر دینا, تو ہر دفعہ ہر ویلیو میں اس نے لائن کیا کر دی, چینج کر دی. صحیح ہے, صحیح سے سیکھ لو, اسائنمنٹ ملے گا ابھی. آواز نہیں آ رہی؟ یہ دونوں ایک لائن میں چاہیے. اچھا, یہ چونکہ ایک لائن میں تو یہ سلیش n کی وجہ سے آ جائیں گے. میں یہاں ہٹا دوں اس کو. صحیح ہے کہ اب میں نے اس کا لائن چینج کرنے کا آپشن ختم کر دیا تو وہ کنٹینیو رکھا ہوا. صحیح ہے, بائی ڈیفالٹ لائن چینج. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ناؤ یس. نہیں, سیپریٹ جو ہے وہ ایک ہی پرنٹ میں ویلیوز پہ کام کر رہا ہے, اور اینڈ جو ہے وہ 2 پرنٹ میں کام کر رہا ہے. سیپریٹ ایک ہی پرنٹ میں جو ویلیوز ہیں ان کے درمیان سیپریشن کا کام کر رہا ہے, اور اینڈ جو ہے وہ کس کے لیے ہے کہ جب اگلا پرنٹ آ جائے
تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک پرنٹ فنکشن پورا ہو گیا، کام ختم ہو گیا، اب آخر میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو اس کے بعد دوسرا پرنٹ. ہاں یہ پہلے بائی ڈیفالٹ تو یہی لگی ہوئی تھی نا یار، بائی ڈیفالٹ تو وہاں یہی لگی ہوئی، جبھی تو دوسرے پرنٹ کے اوپر لائن کیا ہو رہی تھی؟ چینج ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، ہوپ فلی سب کو بات سمجھ میں آ گئی کہ آرام سے کلیئر. یہ اس کے کہتے ہیں پیرامیٹرز، اور ان کے اندر پہلے سے ویلیو لکھی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈیفالٹ پیرامیٹرز، کہ ہم اگر نہیں دے رہے ہیں تو وہ اپنے استعمال کرے گا، اور اگر ہم اپنے دیں گے تو پھر ہمارے استعمال ہوگا. سلیش صرف این لکھ دوں تو وہ سیپریٹر میں بیچ میں سب میں این ڈال دے گا. یہ دیکھو میں نے اتنے سارے ڈال دیے، اب کیا کیا ہوگا؟ اب دو ویلیوز کو سیپریٹ کرنے کے لیے اس نے بیچ میں یہ لکھ دیا، جو آپ بولو گے بیچ میں وہ ڈالے گا. وہ میں یہاں پر انڈر اسکور لگایا تھا. پرنٹ میں جو ویلیوز آ رہی ہیں ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے بیچ میں یہ ڈال دو، یہ ڈال دیا. اگر ہمیں دو ویلیوز کے بیچ میں انڈرسکور ڈالنا اور تیسری کے بیچ میں کچھ اور ڈالنا ہو، اس کے لیے تمہیں شادی کرنی پڑے گی، سسرال جانا پڑے گا، ساری فرمائشیں وہاں پوری کروانا. یار کسی چیز کی کوئی لمٹ بھی ہوتی ہے. ہاں جی ہاں جی، کس کا؟ جو ویلیو ہم سپلائی کرتے ہیں وہ آرگومنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو فنکشن کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے یہ سب، یہ فنکشن یہ لے گا یہ لے گا، یہ سب پیرامیٹر ہوتے ہیں. یہ فنکشن میں ہم اچھی طرح سے پڑھیں گے جب فنکشن پڑھ رہے ہوں گے. جی ہاں کر دے گا. دیکھو بھائی انہوں نے ایک بات کی کہ اگر میں سنگل فار ایگزامپل میں ایک سنگل لائن اسٹرنگ بنا رہا ہوں، میں نے یہاں پہ لکھا بھائی مائی نیم از دس دس دس، ٹھیک ہے، اور آئی ایم ٹھیک ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں بھائی یہ سنگل لائن میں نہ آئے بلکہ اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس طرح سے آئے. ایک منٹ کرتا ہوں. اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیسا آئے؟ وہ یوں آئے، لیکن یہ ہو بھی سنگل کوٹ، لیکن یہ ہو بھی سنگل کوٹ اور آئے بھی دو لائنوں میں. تو میں کیا کروں گا، میں اسٹرنگ کے اندر اصل میں جو بیک سلیش ہے نا، بیک سلیش یہ ہوتا ہے اسپیشل سگنل، کہ آپ گھومتے پھرتے جا رہے ہیں اور ایک مس کال آئے اور آپ فوراً کہیں اور بھاگ جائیں. یہ وہ مس کال ہے جو آپ کو جگا دیتی ہے، بیک سلیش. تو اب اسٹرنگ کے اندر میں نے یہاں پر لگا دیا کیا؟ بیک سلیش. اور بیک سلیش کی جیسے ہی اسے کال آئے گی وہ فوراً چوکنا ہو جائے گا. آگے کیا میسج آ رہا ہے؟ آگے میسج کیا ہے؟ لائن چینج. ہو گئی لائن چینج. تو پرنٹ کرتے کرتے وہ مزے سے جا رہا تھا، آگے کیا ملا اسے؟ بیک سلیش این. تو بیک سلیش بیک جیسے ملے گا وہ سمجھ جائے گا کہ اٹس ناٹ اے پارٹ آف اسٹرنگ، بلکہ یہ کیا ہے؟ الگ سے ایک اسپیشل سگنل ہے کہ آگے کیا کرنا ہے؟ لائن چینج کر لو. تو فوراً لائن چینج کری اور اپنی روٹین دوبارہ شروع ہو گئی، تو لائن چینج ہو گئی. صحیح. ناؤ اب ہم بات کرنے لگے ہیں اس کی انٹیجرز کی، آپریٹرز کی. کس کی؟ آپریٹرز. آپریٹر کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس
جو دو ویلیوز ایڈ کی جاتی ہیں یا سبٹریکٹ کی جاتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں آپرینٹس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور ان کے بیچ میں جو آپریشن ہو رہا ہوتا ہے پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ اس کو ہم کہتے ہیں آپریٹر. کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کون کون سے آپریٹر سنے ہوئے؟ سب سے پہلے ہم نے ایڈ کرنے کا آپریٹر سنا ہوا. اس کے لیے پائتھون میں کیا ہر جگہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ اور پھر ہم نے سبٹریکٹ کرنے کا آپریٹر سنا ہوا ہے. ہر جگہ اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ پھر ہم نے کون سا سنا ہوا ہے؟ ملٹی پلائی. اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ اسٹار. پھر ہم نے کیا سنا ہوا ہے؟ ڈیوائڈ. اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ سلیش. ڈیوائڈ کے دو آپریٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ نہیں ایک ہوتا ہے سنگل سلیش سے ڈیوائڈ اور ایک ہوتا ہے ڈبل سلیش سے ڈیوائڈ. پڑھیں گے تو وہاں پر سمجھاؤں گا. سنگل سلیش ڈیوائڈ, ڈبل سلیش ڈیوائڈ. اور کیا ہوتا ہے؟ ایڈ, سبٹریکٹ, ملٹیپلائی, ڈیوائڈ. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی جو ہم آپریٹرز پڑھ رہے ہیں ان آپریٹرز کا نام ہوتا ہے ارتھمیٹک آپریٹرز. آپریٹرز وہ بھی کون سے؟ ارتھمیٹک. تو اس کے اندر جو ہے ایک آپریٹر اور آ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ماڈیولس. ماڈیولس آپریٹر کے لیے ہم پرسنٹیج کا سائن استعمال کرتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ریمائنڈر, ڈویژن میں سے ریمائنڈر بتاتا ہے. تو بعد میں دیکھیں گے. اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ پاور یعنی ایکسپوننٹ. ایکسپوننٹ لینے کے لیے ہم ڈبل اسٹار لگاتے ہیں. اور نہیں, آپریٹر نہیں ہے اس کا. ارتھمیٹک میں تو یہی آپریٹر ہے. ہاں ٹھیک ہے, ارتھمیٹک میں یہی ہے. پھر ہمارے پاس ہوتے ہیں کمپیریزن آپریٹرز. یہ وہ والے ہوتے ہیں کون سے؟ ہاں, اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے سب سے پہلے گریٹر دین. گریٹر دین. ٹھیک ہے, لاجیکل پہ آتے ہیں. اور گریٹر دین کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں جس کی طرف منہ کھلا وہ بڑا ہوتا ہے. ہاں, اور پھر لیس دین. اور پھر ہمارے پاس گریٹر دین اینڈ اکول ٹو. اس کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں بھائی؟ جسٹ لائک دس. اینڈ دین ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بھائی؟ لیس دین اینڈ اکول ٹو. صحیح. اور کون سا ہوتا ہے بھائی؟ اکول ٹو. دو ویلیوز کو اگر اکول کرنا ہو تو ڈبل اکول لگاتے ہیں. اور پھر ہمارے پاس ہوتا ہے ناٹ اکول ٹو, لائک دس. ٹھیک ہے, نہیں اس میں نہیں ہوتا جاوا اسکرپٹ میں. ہاں, ابھی اس پہ آتے ہیں. یہ ہمارے پاس ارتھمیٹک آپریٹرز, کمپیریزن آپریٹرز. اور ہمارے پاس ایک آپریٹر اور ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آئیڈینٹی آپریٹر. کون سا آپریٹر؟ یہ ہوتا ہے از. ہاں ابھی آ رہا ہوں. از آپریٹر. اور ایک ہمارے پر ہوتا ہے ممبرشپ آپریٹر. یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ان آپریٹر. ٹھیک ہے, آ جاتے ہیں کس کی طرف؟ لاجیکل آپریٹرز. لاجیکل آپریٹرز آپ نے بڑے پڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, کون کون سا ہوتا ہے بھائی؟ ہمارے پاس اینڈ, اور ناٹ, اور زور آپریٹر ہوتا ہے. نور آپریٹر کا بس ہم اپنی لمٹ یہ رکھیں گے اینڈ اور پر. اینڈ آپریٹر, اور آپریٹر, اور ناٹ آپریٹر. ٹھیک ہے,
اور ہمارے پاس بٹ وائز آپریٹر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ ہمارے اسکوپ سے تھوڑا باہر ہے, اگر کہیں گے تو پڑھا دیں گے. ٹھیک ہے, بٹ وائز آپریٹر. اس کے اندر کیا ہوتے ہیں بھائی؟ اس کے اندر شفٹ, آر شفٹ, ایل شفٹ, ابھی اس کے نام بعد میں دیکھ کے لکھیں گے. تو یہ ہمارے پاس لانگ لسٹ آف آپریٹرز ہیں. سب کو ارتھمیٹک آپریٹرز تو آتے ہیں, ٹھیک ہے, پلس مائنس ملٹی پلائی ڈیوائڈ سب کو آتے ہیں. ڈیوائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں دو کیا ہے, ماڈولس اور پاور بھی سب کو معلوم ہی ہے. تو میں ڈائریکٹ شروع کرتا ہوں کہاں سے؟ ڈیوائڈ سے. کس سے؟ میں یہاں پہ کہتا ہوں پرنٹ, میں نے یہاں پہ لکھا 23 45. ہیلو, پرنٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہے, اسے آپ انٹیجر ویلیوز دے دو, اسٹرنگ ویلیو دے دو, کوئی سی بھی دے دو, کوئی ٹینشن نہیں. ساری ویلیوز کو وہ پرنٹ کر رہا ہے, اور جتنی بھی دے دو پرواہ نہیں ہے. بس اتنی مت دینا کہ ریم پوری کور ہو جائے, تبھی ایرر آئے گا میموری کا, نمبر آف ویلیوز کا ایرر نہیں آئے گا. اب میں کیا کہہ رہا ہوں, پرنٹ ہم نے کہا بھی 23 پلس 45 ایڈ کر کے دکھاؤ, اس نے کر دی. اس میں تو کوئی ایسی لاجک سائنس ہے نہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کہا بھی 4 میں سے 2 مائنس کر کے دکھاؤ, کر کے دکھا دے گا وہ. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر پہلے آپریشن پرفارم ہوگا اینڈ دین پرنٹ کی ویلیو ملے گی. 4 کو ملٹیپلائی کر دو بھائی 3 سے, اوکے بھائی کر دیا, اور 4 کی پاور لے لو 2, کتنا ہوگا 4 کا اسکوائر 16. صحیح ہے, کوئی پرابلم یہاں کسی کو؟ نارمل سی بات ہے. اب آ جاتے ہیں یہاں پر ڈیوائڈ کے اوپر. ڈیوائڈ میں میں 12 کو ڈیوائڈ کرتا ہوں 4 سے, تو کیا جواب آئے گا؟ 0. ریمائنڈر نہیں, ڈیوائڈ لے رہے ہیں. 12 ڈیوائڈ بائی 4 جواب آئے گا کتنا؟ نہیں, 3.0. کیا؟ 3.0. اچھا, اور یہاں پر اگر میں کہوں پرنٹ 12 ڈبل ڈیوائڈ بائی 4, تو یہاں جواب آئے گا 3. تو یہ والا جو ڈویژن ہے یہ کہلاتا ہے ہمارے پاس فلوٹ ڈویژن کہلاتا ہے, اور یہ والا کہلاتا ہے ہمارے پاس فلور ڈویژن. ٹھیک ہے, یا آپ اس کو یوں کہہ لیں, انٹیجر کہہ لیں اپنی یاد دہانی کے لیے, نام میں کیا رکھا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی میں دو انٹیجر نمبرز کو ڈیوائڈ کروں گا, اور اگر میں نے سنگل سلیش لگایا ہے تو آنسر ڈیسیمل میں آئے گا, یعنی جہاں تک بھی ڈیسیمل چلیں گے پورے آئیں گے. یعنی میں 12 کی جگہ اگر 10 کر دوں گا تو یو ول فائنڈ 2.5, ڈیسیمل میں آنسر آئے گا. بٹ اگر میں یہاں پر 10 کر دوں گا تو پھر یہاں پر آنسر کس میں آئے گا؟ صرف انٹیجر پارٹ آنسر آئے گا, ڈیسیمل پارٹ آنسر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ہمیں آنسر بہت زیادہ ایکوریٹ چاہیے ہوتا ہے تو ہم ڈیسیمل بھی شامل کرتے ہیں کہ پریسائز آنسر ہو. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ہمیں نہیں چاہیے ہوتا, راؤنڈڈ ویلیو چاہیے ہوتی ہے, تو ہم یہ بھی استعمال کر لیں گے. دس از دا ڈفرنس بٹوین 2 ڈویژن میتھڈس. دین اچھا, یہ میں نے ابھی سکھایا نہیں ہے, ابھی اس کو چلنے دو, سکھا دوں گا. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ آپریٹر میں ہمارے پاس نہیں, آپریٹر ابھی اور تو کریں, ماڈولس آپریٹر. ٹھیک ہے, تو ماڈولس آپریٹر سب نے پڑھا ہوا ہے کہ بھائی پرنٹ کرو. کیا پرنٹ کرو بھائی؟ 10 کو ڈیوائڈ کرو. نہیں, اس دفعہ ڈیوائڈ نہیں, اس دفعہ پرسنٹیج کا سائن لگاؤ اور 4 سے ڈیوائڈ کر کے ریمائنڈر بتاؤ. جب 10 کو 4 سے ڈیوائڈ کرو تو کیا ریمائنڈر بچتا ہے؟ 2 ریمائنڈر بچتا ہے. تو آپ کو لگے گا اب 11 کو 4 سے کروں تو کیا ریمائنڈر بچتا ہے؟ 3. یہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے یا مشکل ہے؟ کوئی ایسا بندہ جسے یہ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا؟ چلو جی, ہم چلتے ہیں واپس
क्लास कौन सी क्लास से पढ़ते हैं हम डिवीजन? 6 नहीं यार, हमने क्या किया भाई, हमने कहा भी 11 को 4 से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। तो कैसे डिवाइड करूं? चार का टेबल इतनी दफा पढ़ो कि 11 आ जाए या 11 से कम आ जाए। तो कम जो है वो 8 में आ गया, क्या बचा? ये जो ऊपर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? कोशंट कहते हैं, जो डिवीजन का आंसर होता है। किसका आंसर होता है? डिवीजन का। और ये जो नीचे आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर। तो ये आंसर होता है किसका? मॉड्यूलस का, कि बचा क्या। ये कंप्लीट डिवीजन नहीं करता, बल्कि जब एक बार डिवीजन हो जाती, जैसे ही नीचे छोटी वैल्यू आएगी, इससे छोटी वैल्यू जो डिवाइड कर रहा है, ये उसको क्या बोलेगा? रिमाइंडर। तो मॉड्यूलस जो है हमें क्या देता है? रिमाइंडर। अभी अपनी वाली अजान होगी तो फिर उसको ब्रेक कर देंगे ना। समझ में आ गई मॉड्यूलस क्या है? ये बड़े काम का ऑपरेटर है, हम काफी जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मतलब होता है दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना, उनका बराबरी चेक करना, उनकी बराबरी ना होना चेक करना, एक का बड़ा छोटा होना चेक करना, और इसके जवाब में जो नतीजा आता है वो कोई नंबर नहीं आता, बल्कि वो क्या आता है? हाँ या ना, तुम इससे छोटे हो या बड़ा, ठीक है? तो उसका आंसर आता है, उसको कहते हैं बूलियन। क्या कहते हैं? बूलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। बूलियन का मतलब क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर मैं यहां कहता हूं 12 ग्रेटर देन 14, तो जवाब में ना 12 आएगा ना 14, बल्कि क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है? इसी तरह अगर मैं कहूं 14 ग्रेटर देन 12, तो जवाब में क्या आना है? ट्रू। सही है? क्या? आजा चलो प्रिंट करा दो। अभी बताता हूं उसके वो ऐसा डायरेक्ट क्यों हो गया। प्रिंट फॉल्स, प्रिंट कुछ चीजें जुपिटर की जो है ना, तो इस तरह बाकी भी हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। अगर मैं यहां लिखता हूं कि प्रिंट 10 बराबर है 10 के, तो क्या जवाब आएगा? ट्रू। और अगर मैं यूं लिखूंगा प्रिंट 10 बराबर नहीं है 10 के, तो क्या आंसर आएगा भाई? फॉल्स। और कौन सा ऑपरेटर गया? ग्रेटर इक्वल टू वाला। प्रिंट क्या कह दूं भाई? 12 ग्रेटर है या बराबर है 12 के, क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है? प्रिंट 12 लेस देन और इक्वल टू है किसके भाई? हेड के, क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों भाई? सॉरी उल्टा लिख दिया, चलो ठीक है। 12 लेस देन है, नहीं, बराबर है, नहीं, फॉल्स हो गया। ठीक है? तो याद रखने की बात क्या है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स के रिजल्ट हमेशा क्या होंगे? ट्रू और फॉल्स होंगे। अच्छा, ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात। उसके बाद आइडेंटिटी पे चलें? नहीं, अभी नहीं जाएंगे। पहले आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। हमने बहुत पढ़े होंगे स्कूल में। ये क्या होते हैं भाई? हाँ, जब हमें मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट करनी होती हैं, मल्टीपल चीजों को एक साथ टेस्ट करना होता है, और यानी 4-5 सवालों को पूछने के बाद डिसाइड करूंगा कि भाई पास है या फेल। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं? एंड या और ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। अच्छा,
اب ہوتا کیا ہے، اب میں نے یہ کہا یہاں پر دیکھو، میں نے کہا ابھی ایج، بلکہ ابھی نہیں، نمبر پہ چلتے ہیں، 12 بڑا ہے 10 سے، ایک تو یہ بات ہوگی، ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز ہے، یہاں میں لکھ رہا ہوں کہ بھائی 20 چھوٹا ہے 100 سے۔ اب یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، کیا ہیں؟ دو الگ الگ باتیں ہیں، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کو ٹیسٹ کرو، اگر ان دونوں میں سے ایک بھی بات صحیح ہو جائے، اگر ان دونوں میں سے ایک بھی بات صحیح ہو جائے تو نہیں میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، چلو صحیح، اگر یہ دونوں میں سے ایک بھی بات ٹرو ہو جائے تو جواب ٹرو ہو جائے، تو اب میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، یہ ایک کنڈیشن ہے اور یہ دوسری کنڈیشن ہے، اور میں نے یہاں پہ لگایا اور آپریٹر، کیا لگایا؟ اور آپریٹر۔ 12 10 سے بڑا ہے اور 20 100 سے چھوٹا ہے، دونوں ہی باتیں ٹرو ہیں، تو اوور آل جواب کیا ہو جائے گا؟ لیکن اگر میں یہاں لکھوں 200 100 سے کیا ہے؟ چھوٹا ہے، اور 12 جو ہے 10 سے بڑا ہے، اب ان میں سے ایک بات غلط ہے اور ایک بات کیا ہے؟ تو اور آپریٹر کیا کرتا ہے؟ اور آپریٹر کو صحیح ہونے کے لیے، یہ جملہ میرا غور سے سننا، آگے آنے والا ہے ابھی آپ لوگوں کے نٹ بولٹ ڈھیلے کرتے ہیں، اور آپریٹر کو پوری ایکسپریشن صحیح کہنے کے لیے ایک صحیح کی ضرورت ہوتی ہے، کیا؟ اور آپریٹر کو پوری ایکسپریشن کو صحیح کہنے کے لیے، یعنی 10 کنڈیشنیں لکھی ہیں، اگر اس میں سے ایک بھی اس کو ٹرو مل گئی تو باقی سب کو کیا مان لینا ہے؟ اس نے ٹرو مان لینا، یعنی پوری ایکسپریشن کو ٹرو ماننے کے لیے اسے صرف ایک ٹرو چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یہ ٹرو مل گیا، اور اگر اس کو دونوں ٹرو مل جائیں تب بھی بات ایک ہی ہے، یہ بات سمجھ آئی؟ اور اگر ایک بھی نہ ملے تو اب نہ اس کو یہ ٹرو مل رہا ہے نہ اس کو یہ ٹرو مل رہا ہے، تو پھر کیا بولے گا؟ یہ فالس، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ چاہیں تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں یہاں پر کہ بھائی ہمارے پاس کنڈیشن 1 ہے، ملٹیپل بھی ہو سکتی ہے پر ابھی میں سمپل کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں کنڈیشن 2 ہے، اور ان کے درمیان میں لگا ہوا ہے اور آپریٹر، اس کو میں را موڈ میں لکھ رہا ہوں، پہلی کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے اور دوسری کنڈیشن بھی ٹرو ہو جاتی ہے، تو ریزلٹ کیا آئے گا؟ صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے؟ سب ایگری ہے اس میں؟ اور اگر پہلی کنڈیشن ٹرو ہو جائے لیکن دوسری کنڈیشن کیا ہو جائے تو کیا ہو جائے گا ریزلٹ؟ تب بھی ٹرو رہے گا، ابھی ہم نے کہا اور کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک ٹرو چاہیے ہوتا ہے، اور پہلی کنڈیشن فالس ہو جائے اور دوسری کنڈیشن کیا ہو جائے؟ ٹرو ہو جائے، تو تب بھی ریزلٹ کیا ہو جائے گا؟ ٹرو ہو جائے گا کہ ایک ٹرو موجود ہے، اور غلط ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب کچھ غلط ہو جائے، صحیح ہے؟ تو یہاں میں اوپر لکھ بھی دیتا ہوں، اور کو صرف ایک ٹرو چاہیے ہوتا ہے کے لیے، ٹرو ہونے کے لیے، اوکے ہوگی بات؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر، اینڈ آپریٹر کے اوپر۔ اینڈ آپریٹر کو اس کیسے جملے میں سمری دیں گے؟ اینڈ آپریٹر کو غلط ہونے کے لیے ایک غلط چاہیے ہوتا ہے، اور آپریٹر کو ٹرو ہونے کے لیے
एक ट्रू चाहिए होता है, एंड ऑपरेटर को गलत होने के लिए एक गलत चाहिए होता है। तो यहां मैं लिखूं कि भाई एंड को सिर्फ एक फॉल्स चाहिए होता है फॉल्स होने के लिए, सही। तो यहां पर जब एंड आ गया तो ट्रू ट्रू क्या हो गया भाई, ट्रू ट्रू, फॉल्स क्या हो गया, फॉल्स फॉल्स, ट्रू क्या हो गया भाई, फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स, सही। नाउ आपने इसको रॉ बोर्ड पे कैसे किया? मैंने एस्केप दबाया, आर दबा दिया, या वो जाके ऊपर से कर लो यहां से रॉ, या एस्केप दबा के आर दबा दो। अब यहां पर देखते हैं, अब यहां पर देखो, यहां मैंने लिखा भाई यही कंडीशन लिखी, यहां पर लिखी मैंने लिखा भाई 12 ग्रेटर देन 10 एंड व्हाट, एंड 200 लेस देन 100। तो ये क्या है, ये ट्रू है और ये क्या है, तो एक भी फॉल्स हो गया तो एंड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एक भी फॉल्स हो गया तो एंड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास आखिरी कुछ मिनट बचे, यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। देखो, हर एक वैल्यू का बूलियन होता है। क्या होता है, हर एक वैल्यू का बूलियन होता है। इसको हम टेक्निकली ये कहते हैं कि हर एक वैल्यू का ट्रूथ ही होता है। क्या होता है, ट्रूथ ही होता है, हर एक वैल्यू का ट्रूथ ही होता है। जैसे मैं लिखूं यहां पर बूलियन, जीरो का क्या होगा, जीरो हमेशा फॉल्स होता है और 1 हमेशा क्या होता है, ठीक है। तो क्या सिर्फ जीरो का फॉल्स और 1 का ट्रू होगा, नहीं, हर वैल्यू का क्या होता है, ट्रूथ ही होता है। ठीक है। अब मैं यहां लिख रहा हूं बूलियन और मैंने यहां लिखा 100, क्या जवाब आएगा, ठीक है, 100 का बूलियन ट्रू। और मैंने यहां पे लिखा बूलियन, स्ट्रिंग में लिख दिया हेलो, क्या जवाब आएगा, ट्रू। हर वैल्यू का ट्रूथ ही होता है, हर वैल्यू का क्या होता है, बशर्ते के वैल्यू हो। और अगर मैं यहां लिखूं बूलियन एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स, ठीक है, बूलियन एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स। अब मैं यहां लिख रहा हूं, देखो एक बात, मैंने लिखा भाई 2 एंड 5, क्या जवाब आएगा, 2 का भी ट्रूथ ही है, क्या आएगा, 5 का भी ट्रूथ ही है, ट्रू। तो पूरा वाला क्या हो गया, 5। अच्छा, इधर देखो 2 और 5, क्या जवाब आएगा, कुछ भी दे देगा, 2 नॉट ट्रू। हो रहा है ऐसा, इधर देखो ये कौन सी एक्सप्रेशन है, एंड की, एंड को गलत होने के लिए एक गलत चाहिए होता है। तो एंड ढूंढ रहा है कि मैं कैसे गलत हूं, उसने यहां देखा ट्रू, यहां देखा ट्रू। अब 50 वैल्यू लिखी है, अगर पहली सही हो गई तो उसे दूसरी चेक करनी है, क्या ढूंढने के लिए, तीसरी, चौथी, पांचवी, सारी चेक करनी है। तो फिर जो आखिरी वैल्यू होगी जहां वो रुकेगा वही आ जाएगा। और को क्या चाहिए, तो और का तो एक यही सच्चा हो गया। सवाल है कि आपको 10 सवाल दिए, एक भी सवाल सही करोगे 5 हो जाओगे, और मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं, पहला सवाल सही कर ले तो मुझे क्या जरूरत है 9 सवाल और चेक करने की। तो उसने क्या किया भाई, जब पहला ही उसका ट्रू हो गया तो वो आगे गया ही नहीं।
وہاں 5 اس لیے دیا ہے کہ اینڈ کی مجبوری ہے کہ بھئی ہو سکتا آگے والا غلط ہو سکتا آگے والا غلط ہو. صحیح ملتے جا رہے ہیں اسے. کس کو ڈھونڈ رہا ہے وہ؟ غلط کو ڈھونڈ رہا ہے. تو اس کو آخر تک جانا ہی جانا ہے. نہیں اگر بیچ میں اس کو کہیں غلط مل گیا تو پھر وہیں پر رک جائے گا, وہی ویلیو دے دے گا. بات سمجھ آئی؟ یہیں سے بات دوبارہ شروع کریں گے اگلی کلاس کے اندر. اس کو ریکارڈنگ کو دوبارہ دیکھنا, پڑھنا, نوٹ بک میں شیئر کر دوں گا گروپ کے اندر. اس کی پریکٹس کرنا, جو ہم نے کام کیا سارا. ایک اسائنمنٹ بھی آپ کو چھوٹا سا شیئر ہو جائے گا گروپ کے اندر, اس کو کرنا ہے آپ نے خود سے محنت سے. ٹھیک ہے, کلاس کوئی اٹھے گا نہیں, بیٹھے ہیں ہمارے